ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ ایک ایسے شہر میں کھڑے ہیں جہاں پر نہ جگہ، نہ سکون اور نہ ہی نوکری ہے۔ ہر طرف تو صرف لوگوں کا ہجوم، شور اور دباؤ ہی دباؤ ہے۔ آپ سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں پر آپ کو ہوا تک محسوس نہیں ہو رہی۔ اس بڑھتی ہوئی ہجوم میں کوئی آپ سے آپ کی جگہ چھین رہا ہے پر آپ کچھ نہیں کر پا رہے۔ پھر اچانک آپ محسوس کرتے ہو کہ یار میں تو راستہ نہیں ڈھونڈ رہا، بلکہ میں اس ہجوم میں گم ہو گیا ہوں۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو کسی فلم کی کہانی ہے۔ یہ کسی فلم کی کہانی بالکل نہیں ہے، یہ ہمارا آنے والا کل ہو سکتا ہے اگر آج ہم نے کچھ نہیں بدلا تو۔ پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آبادی کے ایک ایسے طوفان پر جو کل کو اپنے ساتھ غربت، مایوسی اور خودکی لائے گا۔ کہ آخرکار ہمارے ملک میں آبادی دن بدن کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کے پیچھے اصل ذمہ دار کون ہے؟ اور سب سے اہم، اس کا آسان حل کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں آپ کو ایک چیز کامن ملے گی کہ ہر 100 میں سے 30 لوگ کما رہے ہوں گے اور باقی ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے۔ اب خود سے ایک سوال کرے کہ یہ 30 لوگ آخرکار کون ہیں؟ یہ وہ باپ ہے جو اب آرام کرنا چاہتا تھا پر ابھی بھی اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے۔ یہ وہ بڑا بھائی ہے جو اپنے خوابوں کو محض اس لیے اپنے اندر ہی اندر دبا لیتا ہے تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ آج کل ہمارے ہر گھر کی حقیقت ہے۔ اور جب ایک شخص 10 لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے تو وہ صرف کمزور نہیں ہوتا، بلکہ وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ 70 لوگ کیوں نہیں کما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کما نہیں رہے، مسئلہ یہ ہے کہ کام ہے ہی نہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں اس وقت تقریباً 21 ملین لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل بے روزگار ہیں۔ اور سب سے افسوس والی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 5 سے 6 ملین ایسے نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں تو ڈگریاں ہیں پر نوکری نہیں۔ اور یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب کوئی شخص بے روزگار نہیں ہوتا بلکہ وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور انزائٹی، ڈپریشن جیسے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے ہر روز ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے ملک میں 15 سے 35 نوجوانوں نے خودکشی کر لی۔ فرض کرے آپ ان سب سے بچ گئے، یعنی آپ کے پاس نوکری بھی ہے اور آپ اپنے گھر کو بھی چلا رہے ہو۔ آج ایک کام کرے، اپنے گھر جا کر اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے اور ایک گہرا سانس لے۔ اب ذرا غور کرے، آپ نے جس ہوا میں سانس لی ہے وہ سانس نہیں بلکہ زہر ہے۔ کیونکہ سڑکوں کا سموگ اور فیکٹریوں کا دھواں فیکٹریوں اور سڑکوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں لنگ کینسر اور منی ہارٹ اٹیک جیسی بیماریاں دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ ان سب کے باوجود بھی سبھی کہتے ہیں کہ نارمل ہے۔ یہ سب وہ خاموش اور خطرناک مسائل ہے جو دن بدن تیزی سے بڑھ رہی ہے پر آج تک کسی نے اسے محسوس تک نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخرکار ان تمام تر مسائل کا کوئی حل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہے آخر تک اس ویڈیو میں۔ 1970 کے آس پاس چائنا کی حکومت یہ نوٹس کرتا ہے کہ چائنا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آنے والے وقتوں میں تعلیم، خوراک اور رہائش کم پڑ سکتا ہے۔ تو اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے آخرکار 1980 کو چائنا ایک پالیسی بناتی ہے جسے ون چائلڈ پالیسی کہا جاتا ہے کہ ہر کپل صرف ایک ہی بچہ پیدا کر سکتا ہے، اس غرض سے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے ہنسی آ رہی، کیا ہماری سرکار بھی اپنے عوام کے بھلائی کے لیے ایک ایسی پالیسی بنائے گا؟ میرے خیال میں اس وقت اس سرکار سے یہ امید رکھنا بالکل فضول ہوگا۔ اب ذرا غور کرے، اگر ہماری سرکار ان تمام تر مسائل کو نظر انداز کرے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا ایک فیملی کو تصور کرے جن میں کل افراد 8 ہیں۔ ایک شخص، اس کی بیوی اور ان کے 6 بچے، اور ان کی ذرائع آمدنی یعنی منتھلی انکم صرف 40,000۔ کیا اس 40,000 میں وہ اپنے تمام تر بچوں کو ایک اچھا اور بہترین مستقبل دے سکتا ہے؟ اب ذرا ایک اور فیملی کو تصور کرے جن میں کل افراد 4 ہیں۔ ایک شخص، اس کی بیوی اور ان کے 2 بچے۔ اب فیصلہ آپ کرے کون سی فیملی اچھی طرح سے سروائیو کر سکتا ہے اور اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے سکتا ہے۔ اس لیے ہر والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور آمدنی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے
کہ وہ کتنے بچوں کے صحیح معنوں میں پرورش کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ایک بچے کی صحیح معنوں میں پرورش کر سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی بچے کو پیدا کرے۔ اس سے آبادی پر کنٹرول بھی رہے گا اور ہم صرف بچے پیدا نہیں کریں گے بلکہ اپنے بچوں کو ایک بہترین زندگی دیں گے۔ ایک تلخ حقیقت جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے۔ ایک مڈل کلاس والد جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تمام تر حدیں پار کر دیتا ہے، اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے تمام تر بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے، اس امید سے کہ ان کا بیٹا کل کو ایک بڑا افسر بن جائے۔ 16 سال مسلسل پڑھائی کرنے کے بعد جب ایک نوجوان یونیورسٹی لائف سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا جاتا ہے جسے ڈگری کہا جاتا ہے۔ اس کاغذ کی ویلیو تبھی معلوم ہوتی ہے جب ہم اسے مارکیٹ میں لے آتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار واقعی ہم نے وقت ضائع کیا۔ ایک ہی نوکری کے لیے 1000 گریجویٹس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف یہی سکھایا جاتا ہے کہ ایک کاغذ پر سوال کو حل کیسے کیا جائے، بلکہ یہ نہیں سکھاتے کہ زندگی کے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے۔ نہ ہی کوئی بزنس مائنڈ سیٹ اور نہ ہی کوئی پریکٹیکل سکل اور نہ ہی رسک لینے کی ہمت۔ لیکن آج دنیا بدل چکی ہے۔ ایک سکل آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہے جہاں تک کبھی بھی ایک ڈگری آپ کو نہیں لے جا سکتی۔ تو اسی لیے ہر ایک طالب علم اپنے مستقبل کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ اگر اس تعلیمی نظام میں بھی آپ کے پاس ایک سکل نہ ہو تو میرے خیال میں آپ صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہمارے سرکار کے لیے بھی ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی، بے روزگاری اور معاشی مسائل، یہ تمام ایسے چیلنجز ہیں جنہیں ایک ہی وقت میں کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے۔ پر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان تمام تر مسائل کو بھی نظر انداز کیا جائے جو براہ راست انسانی صحت کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں سب سے خطرناک مسئلہ تو آلودگی کا ہے، کیونکہ فیکٹریوں، کارخانوں اور پرانی گاڑیوں سے نکلتا ہوا دھواں ہماری ہوا کو زہر بنا رہی ہے۔ تو اسی لیے ہماری سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام تر فیکٹریوں اور کارخانوں پر سخت پابندیاں لگائے جو کہ ہمارے ماحول کو گندا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی، کیونکہ یہ آلودگی کا مسئلہ نہیں بلکہ سیدھا انسانی صحت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کے مزید روزمرہ مسائل کا شکار ہے اور آپ اس کا آسان حل چاہتے تو ہمارے ساتھ جڑے رہے اور نیکسٹ ویڈیو کی انتظار کریں۔